اللہ جل جلالہ کا بے پایا انعام اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار اور اشتیاق میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پا سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی مقدس گھڑیوں کے حقیقت سے واقف تھے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا لمحہ ہے، رحمتوں کا لمحہ ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے تو قدم قدم پر اس سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا مہینے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں رات کے وقت میں تراویح میں کھڑا ہو، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہر رات اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے یہ۔ اور یہ جیسا میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ سورج عام دنوں میں بھی نکلتا ہے، رمضان میں بھی نکلتا ہے۔ دوپہر کا وقت عام دنوں میں بھی آتا ہے، رمضان میں بھی آتا ہے۔ سورج عام دنوں میں بھی ڈوبتا ہے، رمضان میں بھی ڈوبتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی زمانے کو اپنی ذات کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نسبت سے اس چیز کی قدر و قیمت کہیں پہنچ آسمانوں تک، آسمانوں سے بھی اوپر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور میرے مہینے ہونے کا معنی یہ ہے کہ میری رحمتوں کی گھٹائیں اس میں جھوم جھوم کر اپنے میرے بندوں پر برسیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں کو کیسے گزارا جائے؟ تو بھائی جیسا میں نے پچھلے مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو اس مہینے کی معین مقرر عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر دوسری مصروفیات کو کم سے کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، نفلی عبادتوں میں، ذکر و تسبیح میں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے میں گزارا جائے۔ پہلے سے اس کا نظام الاوقات ایسا بنایا جائے کہ زیادہ وقت اس کام میں گزرے۔ 11 مہینے پڑے ہوئے سارے دنیاوی مشغلوں میں لگنے کے لیے، ہر طرح کے مشغلے کے لیے 11 مہینے موجود ہیں، ہم دن رات اسی میں کھپے رہتے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تو ایک مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر لیا جائے اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے۔ سب سے عظیم عبادت اس مہینے میں جو فرض کی گئی ہے وہ ہے روزہ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یعنی بتا یہ دیا گیا کہ یہ روزے کی عبادت جو ہم فرض کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نرالی اچنبھی بات نہیں ہے کہ بھئی تمہارے اوپر یہ فریضہ لاد دیا گیا والعیاذ باللہ، بلکہ ساری پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے. زمانے مختلف تھے، کسی پر کسی زمانے میں روزہ فرض ہے، کسی پر کسی زمانے میں فرض ہے، تعداد میں بھی فرق تھا، لیکن روزے سب پر فرض کیے گئے تھے، تو تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے گئے ہیں. اور اس طرح تدریج کے ساتھ فرض ہوئے کہ شروع میں سب سے پہلے صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کیا گیا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر مہینے کے جو ایام بیض ہوتے ہیں یعنی 13, 14, 15 ہر مہینے میں یہ 3 روزے فرض کیے گئے تھے. شروع میں یہ ہوا تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کا روزہ بھی فرض نہ رہا، ایام بیض کے روزے بھی فرض نہ رہے، ان کی بجائے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا اور ان روزوں کو نفل قرار دے دیا گیا. کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. یہ رمضان کے روزے اس طرح فرض فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے. لیکن جو اصل بات سمجھنے اور دیکھنے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ ہے بڑا زبردست سوچنے کا معاملہ ہمارے آپ کے کہ مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا. روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کیا مطلب؟ تقوی کے معنی یہ کہ یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن اپنے اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. یہ احساس جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا نام تقوی ہے. یہ تقوی پیدا کرنا مقصود. کیسے پیدا ہوگا؟ ہو رہا ہے تقوی روزے سے. ذرا سوچو، اس طرح پیدا فرما رہا ہے کہ دیکھو جب روزہ رکھ لیا ایک صاحب ایمان نے، الحمدللہ روزہ رکھ لیا، گرمی پڑ رہی ہے شدید، لو چل رہی ہے، گرمی کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پیاس لگ رہی ہے اور پیاس سے طبیعت بے چین ہے، اور گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی ہے، پانی کی ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی ہے، اور کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اور اگر وہ پی لے، فریج میں سے بوتل نکال کے اپنی پیاس کو دور کر لے تو کوئی دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ لگے، کسی کو پتہ نہ لگے کہ کیا ہوا. ایسے ہی منہ صاف کر کے آ گئے باہر تو دیکھنے والے تو یہ سمجھے گا کہ روزہ دار ہے. لیکن کوئی صاحب ایمان کرے گا ایسا؟ جس کے دل میں ایمان ہے کیا کبھی وہ ایسا کرے گا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تنہائی میں صحیح کوئی دیکھ نہیں رہا اس وقت میں بوتل سے پانی پی لے؟ کبھی نہیں کرے گا. میں تو کہتا ہوں اگر صاحب ایمان ہے کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، روزہ رکھ لیا ہے اللہ کے لیے، کوئی آگے اس کو آگے پیشکش کرے کہ 1 لاکھ روپے دوں گا روزہ توڑ دو، 1 لاکھ روپے دوں گا یہ پانی پی لو، پیاس کی بجھا لو، کوئی کرے گا مسلمان؟ الحمدللہ. 1 لاکھ روپے کو ٹھکرا دے گا؟ نہیں، میرا روزہ ہے، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. کوئی لالچ، کوئی خوف مجھے اس سے برگشتہ نہیں کر سکتا، اس سے ہٹا نہیں سکتا. یہ کیا چیز ہے جو انسان کو روک رہی ہے، تنہائی میں بھی روک رہی ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں پر بھی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں نہیں میں روزہ نہیں توڑ سکتا، نہیں نہیں میں پانی نہیں پی سکتا. یہ کون سی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ ارے یہ چیز ہی تو تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ یہ سوچتا ہے انسان کہ میں نے ایک تو اللہ اللہ کر کے ایک عبادت اللہ نے مجھ سے انجام دلوائی، روزہ رکھا میں نے، اور میں اگر اس کو توڑ دوں گا
تو ٹھیک ہے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، زید عمر بکر یہ انسان مخلوق یہ اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہی اور یہ تو مجھے روزداری سمجھتی رہے گی، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہی ہے، اور جب وہ دیکھ رہی ہے تو اس کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے کہ تو نے میرے لیے ایک روزہ رکھا تھا اور اسی میں اس سے تو نے ڈنڈی مار دی، اسی میں تو نے دھوکہ دے دیا، تو کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ خیال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ خیال جو پیدا ہو رہا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں یہ تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص کے ڈرتا ہو اس بات سے کہ ایک دن میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو شخص یہ دل میں خوف رکھتا ہوگا کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو وہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تقویٰ کی مشق کرائی جا رہی ہے روزے میں، ہم سے اور آپ سے تقویٰ کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اب اس تقویٰ کی مشق کے دو نتیجے ہیں، یہ دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور جن کا اس رمضان میں خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ کہ بھائی جب تم نے روزہ رکھا، اللہ کے لیے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، اور تم اس کو توڑنے پر کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہو، کوئی لالچ دے تو بھی نہیں، اور خود تمہارے دل میں بھوک پیاس لگے پھر بھی توڑنے والے نہیں ہو کہ نہیں میں تو شام تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں، تو اب ذرا سوچو کہ تم نے اس روزے کے اندر کیا چیز چھوڑی ہے؟ کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ پورے کرنے چھوڑے، یہ تین چیزیں منع ہوتی ہیں روزے میں۔ اگر غور سے دیکھو تو یہ تینوں چیزیں عام حالات میں حلال تھی۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، چھوڑ دیا۔ پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات پوری کرنا جائز طریقے پر وہ حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، چھوڑ دیا۔ یہ روزے میں کیا چیزیں چھوڑی؟ جو چیزیں کہ عام دنوں میں حلال تھی وہ چھوڑ دیں۔ اب یہ ذرا سوچو کہ جو چیزیں عام دنوں میں بھی حرام تھی اگر وہ نہ چھوڑی تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ حلال چیزیں تو چھوڑ بیٹھے اور حرام چیزیں چھوڑی نہیں۔ جھوٹ بولنا حرام تھا کہ نہیں؟ حرام تھا اور ہے۔ اگر روزہ تو رکھ لیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا مگر جھوٹ نہ چھوڑا تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ کے بیٹھ گئے اور جو حرام چیز تھی اس کو نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا کہ نہیں؟ اور ہے ایسا برا حرام کہ قرآن نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے لگو، اتنی بری سنگین گھناؤنی حرکت ہے، یہ عام دنوں میں بھی حرام، تو روزے میں بطریق اولا اور زیادہ حرام۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ تو رکھ لیا اور جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، دھوکہ بازی نہ چھوڑی، رشوت لینا نہ چھوڑا، رشوت دینا نہ چھوڑا، حرام کھانا نہ چھوڑا۔ ارے یہ کیسا روزہ ہوا کہ روزہ تو رکھا سارے دن اور افطار کا وقت آیا تو مال حرام سے افطار کیا۔ اعوذ باللہ العلی العظیم، رشوت کے مال سے افطار ہو رہا ہے، دھوکے کے مال سے افطار ہو رہا ہے، دکانیں سجائے بیٹھے ہیں اور رمضان کے اندر لوگوں کی کھالیں کھینچنے کی فکر میں ہے، اور ان لوگوں کی کھالیں کھینچ کر اور ان سے دھوکہ بازی کر کے ملاوٹ کر کے زیادہ پیسے کمانے کی فکر میں ہے، تو روزہ تو رکھ لیا، سحری بھی خوب مزے سے کھائی اور جناب افطار بھی، کھانا جو آ رہا ہے وہ سارا کا سارا حرام کا آ رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات، کتنی افسوس کی بات کہ آدمی روزہ تو رکھے اور حرام سے نہ بچے۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا تو منشا ہی یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ تمہارے اندر پیدا کیا جائے، حرام چیزوں سے تمہیں بچایا جائے، تمہیں اس کا عادی بنایا جائے
کہ تم حرام چیزوں سے بچو، ایسے بچو، حرام سے اس طرح بچو جیسے انسان پیشاب پخانے سے بچتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی سلیم الفطرت انسان گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کپڑے پخانے میں ملوث ہوں، کوئی چاہے گا؟ مگر یقین رکھو کہ یہ گناہ جو ہے یہ پیشاب پخانے سے زیادہ نجس، زیادہ ناپاک، زیادہ گھناؤنی چیزیں ہیں۔ تو اگر رکھا تو خوب روزہ تو رکھ لیا اور ان گناہوں کو نہ چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، دل آزاری نہ چھوڑی، رشوت نہ چھوڑی، ملاوٹ نہ چھوڑی، دھوکہ نہ چھوڑا، تو یہ روزہ بے روح روزہ ہے، اس میں روح نہیں، اس میں جان نہیں، اس نے تقوی پیدا نہیں کیا۔ جب تقوی پیدا نہیں ہوا تو اصل مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مہینہ اس طرح گزارا جائے کہ آنکھ کی حفاظت ہو، نامحرم پر آنکھ نہ پڑے لذت لینے کے لیے، آنکھ ناجائز چیز کو نہ دیکھے، کان ناجائز چیز کو نہ سنے، زبان سے کوئی ناجائز بات نہ نکلے، اور کوئی لقمہ حرام کا پیٹ میں نہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا جو کوئی حصہ حرام رزق، حرام مال سے اگتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، اعوذ باللہ۔ تو اس کا اہتمام رمضان میں کم از کم کر لیا جائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی فکر اور اہتمام۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سارا سال اس کا سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد۔ تو ذرا اس میں بھائی اپنی مصروفیات کو مختصر کر کے، دوسرے کاموں کو پس پش ڈال کر، جن کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر کے اس رمضان کو اس طرح گزارنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، نفلی عبادتیں ہوں، دعائیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر طرح کے گناہوں سے مکمل بچنے کا اہتمام ہو، اس طرح گزاریں۔ پھر دیکھیے کہ رمضان کی برکات کس طرح حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق